السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں بعد حاضری ہوئی، کافی دن گزر گئے، سوچتا رہا کہ اب بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اندازہ لگاتا رہا کہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، سنتا رہا، لوگوں کو دیکھتا رہا۔ سیدھی سی بات ہے، اپنے مدعے پہ واپس آتا ہوں۔ بنو امیہ جو ہیں وہ اقتدار میں آئے، اور اس کے بعد پھر جو کیفیت ہوتی رہی سارے اسلام کی سب کے سامنے، اور یزید پلید کی حکومت میں تو اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے۔ امت کے ظالموں میں سے سب سے بڑا ظالم، جس کے حکم پہ باقاعدہ تحریک چلائی گئی، جس کے حکم پہ صحابیات اور تابعین کی بیٹیوں اور بیویوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اور بہت کچھ ہوا۔ مکے کے بیت اللہ پہ پتھراؤ ہوا، بڑے بڑے پتھر پھینکے گئے، بہت قیمتی قیمتی صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین شہید کیے گئے، یہ سب ہوا۔ اور آج جو ہے یہ اس کو جو ہے زندہ باد کا نعرہ دینے والے، اور اس کو جناب جو ہے مغفرت کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچانے والے، اور اس کے کارنامے، کیا کارنامے تھے اس کے، جو کارنامے ہیں ان کے بارے میں بات بھی کرنی چاہیے۔ جب آپ کسی چیز کو بھولنا چاہیں تو اس کا تذکرہ ختم کر دو، کیوں زندہ رکھتے اس کے تذکرے کو جو اس قابل ہی نہیں کہ اس کا تذکرہ کیا جائے؟ ہمیں قرون اولیٰ کے ہیروں کے بارے میں سوچنا چاہیے یا پتھروں سے سر پھوڑنا چاہیے؟ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اور اس کو لے کے چلنے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، اور جو ہے سعد، سعید، اور جو ہے ایسے خوبصورت خوبصورت تارے، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ اچھا، ان کی بات نہیں کرنی تو بات کیوں کریں بھائی ان ملعونوں کی، جن کی ملعونیت پہ ساری جو ہے وہ زمین آسمان گواہ ہے؟ تو اس لیے نا ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے، تو فیصلہ تو ہوا نا بھائی، اس لیے ان چیزوں سے دور رہیں۔ کیا مقصد ہے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث؟ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ان باتوں میں پڑھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کرو، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سمجھو۔ کرنے والی بات تو یہ ہے نا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سارے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی دین اور سنتوں کو پیش کیا، اور کبھی پریشان نہیں ہوئے، دور سے دور گئے، گھوڑوں پہ گئے، اونٹوں پہ گئے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک ایک سنت، ایک ایک ادا پہ اپنی جان دینے والے تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ کاش کوئی ان سے پوچھ سکتا، یہ سب جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، کاش کوئی ان سے پوچھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین کافی نہیں ہے؟ تم جو ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہو،
کیوں بھائی؟ سنت کو اختیار کرو اور جلدی سے لوگوں کو رئیس کرنا چاہتے ہو، امیر کرنا چاہتے ہو، امیر غریب کا فاصلہ مٹانا چاہتے ہو، تو بھائی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھ لو، 2.5 سال میں ساری دنیا کے سارے مسلمان رئیس ہو گئے تھے، کیوں کہ ان کے اپنے گھر میں کچھ نہیں بچا تھا، اور جو کوئی اس کے برعکس چلے اور کہے کہ میں کر دوں گا، امیر جھوٹ بولتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں فاقہ ہوا تھا تو ساری کی ساری مشرق مغرب شمال جنوب میں جو ہے ہر کسی کا گھر بھر گیا تھا، ان کا گھر خالی ہوا تھا تو سب کا گھر بھرا تھا۔ یہاں الٹا نظام ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے حدود میں زندگی رکھی ہے، اور تمہیں حدود نظر نہیں آتے؟ نئے نئے آرڈیننس لائیں گے ہم، نئے قانون لائیں گے، پاگل ہو گئے ہو؟ اور کوئی بولتا کیوں نہیں، سمجھاتا کیوں نہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہاں چلے جاتے ہیں یہ سب کے سب مولوی؟ کہاں چلے گئے سب؟ بلاؤ ان کو، ہوش دلاؤ، پانی پھینکو ان پہ، زمزم پلاؤ انہیں، زمزم میں شفا ہے۔ یہ جناب جو ہے کلورین میں شفا ڈھونڈ رہے ہیں، شہد میں شفا ہے، یہ جناب ڈیکسا میتھازون میں شفا ڈھونڈ رہے ہیں، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، یہ جناب جو ہے جسٹن بیربل اور باربل کے گانوں میں شفا ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے میں شفا ہے، اور یہ جناب ساری دنیا کے گانے گا رہے ہیں، ایف اے ٹی ایف، ایف اے ٹی ایف، ایف اے ٹی ایف، نواز زرداری، نواز زرداری، نواز زرداری۔ او بھائی بس کرو، علامہ اقبال کے بیٹے صاحب بس کرو، یہ چورن دینا بند کرو پبلک کو۔ اسلام میں اتنی گنجائش ہے؟ وہ جناب وہ بیچارہ فراز جو ہے، فراز تجھ کو نہ آئیں، کیا کریں یار، کس کس کو روئیں؟ صبح سے شروع ہوتے ہیں رات تک بلا وجہ کا شور، بلا وجہ کا شور۔ چینی جناب کہاں سے کہاں چلی گئی کوئی پرواہ نہیں، پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا کوئی پرواہ نہیں، غریب آدمی کا جو ہے وہ زندگی گزارنے کا کہاں سے کہاں چلا گیا کوئی پرواہ نہیں، بس نواز زرداری، نواز زرداری، نواز زرداری، این آر او، این آر او، این آر او۔ اور وہ شیخ رشید صاحب ذرا ہوش میں رہیں، آپ پریڈکشنز ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ میاں سے براہ راست دیکھ کے آئے لوہے محفوظ پہ آپ لکھا ہوا سب کچھ۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، مرنے کے بعد کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ سے ڈریں اور وہ کام کریں جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے۔ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جان سکتے ہیں، اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے بھائی عرض یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی آرڈیننس زندہ کرنے ہیں تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی سزائیں زندہ کرو۔ اور اگر کسی کو بھوک مٹانی ہے تو پہلے اپنے گھروں کے اندر سے جو ہے ختم کرو، سب کچھ مٹاؤ، یہ سارے جو ہے بڑے بڑے محلات اور جناب جو ہے کیا نام ہے بینک بیلنس اور جناب ناجائز دولت جو جمع کر رکھی ہے ہر ایک نے، جس کے پاس کسی کے پاس اپنی دولت کا کوئی جواب نہیں، کہاں سے آئی یہ دولت؟ اس لیے بھائی مہربانی کرو، ورنہ خاموش رہو۔ اگر سنت پہ عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور باطل کو ہی خوش رکھنا ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، بلا وجہ کے جو ہے وہ مدینے کی ریاست کے شور نہ مچاؤ، کیا نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کرو، سود کو حرام کرو، اور دنیا آخرت کی خیر لے لو، کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔